بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض فیصلے عجیب ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مادر شکم میں تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا جان کا انتقال ہو گیا۔ ایک ایک کر کے سارے سہارے چھین لیے۔ وجہ اس کی یہ بیان کی گئی کہ اگر بڑے ہونے کے بعد انسان میں کوئی کمال نظر آئے تو لوگ بڑوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ والد یا دادا بڑے باکمال تھے تو بیٹے اور پوتے کے اندر یہ کمال آ گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سارے سہارے چھین لیے تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے اور اپنا سہارا عطا فرمایا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا۔ ہر نبی منتخب ہوتا ہے اور یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ نبوت کا مقام انتخابی ہے، ارتقائی نہیں، یعنی ایک انسان اپنی محنت سے مقام نبوت تک نہیں پہنچ سکتا۔ محنت کے ذریعہ دنیا اور دین کے بڑے مقامات اور مراتب کو انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن مقام نبوت کو نہیں۔ اس کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتخاب فرماتا ہے، جیسا کہ فرمایا، اللہ رب العزت خوب واقف ہے اپنی رسالت کس کو عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صرف نبی کا ہی انتخاب نہیں فرماتا بلکہ نبی سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کا انتخاب فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانۂ جاہلیت میں تشریف لائے اور اس زمانے میں بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، عبد العزیٰ وغیرہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے، جو ناموں میں سب سے اعلیٰ، اور والدہ کا نام آمنہ۔ دودھ پلانے کے لیے جو خاتون متعین ہوئیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والی، ورنہ دیکھنے تو بہت سی عورتیں آئی تھیں مگر چونکہ ان کی نظر اسباب پر تھی اس لیے انہیں محروم کر دیا گیا، اور حلیمہ کی نظر مسبب الاسباب پر تھی اس لیے وہ قبول ہو گئیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ آپ کے تشریف لانے کے بعد ہر طرف انوار و برکات کا ظہور ہونے لگا۔ دنیا نے دیکھا کہ اس پیغمبر انقلاب کے تشریف لاتے ہی ظاہری و باطنی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت، حکمت، تلاوت، دعوت اور محنت سے انقلاب آنا شروع ہوا اور محروم و بدنصیب دنیا کی قسمت جاگنے لگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بعثت تک کے زمانہ میں رونما ہونے والے چند انقلابات پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے یہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات سے دنیا والوں نے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی بدولت بعثت سے قبل ہی رونما ہونے والے انقلابات میں تعمیر کعبہ کے بعد تنصیب حجر اسود کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ نبی نبوت ملنے کے بعد تو معصوم ہوتا ہی ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے جاہلیت میں تشریف لائے جس میں کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو لوگوں کے درمیان پھیلی نہ ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی برائی کے قریب جانا تو دور کی بات ہے، برائی کا خیال تک نہیں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جیسے جیسے 40 سال کے قریب ہو رہی تھی، کچھ ایسے واقعات پیش آ رہے تھے جو عام طور پر عام انسانوں کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ ایسے واقعات کو ارہاس کہا جاتا ہے جو نبی کو نبوت ملنے سے پہلے پیش آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدہ اور کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق
اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی، تاکہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے درمیان سے آپ کا کٹنا اس کار عظیم کی تیاری کے لیے ہو جس کا دنیا کو انتظار تھا، اور آپ امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اس زمانے میں آپ کا وہ ظاہر و باطن جو پہلے سے صاف شفاف تھا اس کو مزید چمکایا جا رہا تھا، کیونکہ بڑی عظیم ذمہ داری دی جانے والی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو ہمیشہ اللہ رب العزت کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زوردار انداز میں دبایا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتہ نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آخری نبی پر آخری امت کے لیے آخری کتاب کا پہلا سبق تھا۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے
جو ایک اللہ کے ماننے والے تھے، اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے تیار ہو گئے۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے، اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو سلمہ، عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کر لیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسوم میں جاہلیت سے متنفر اور بیزار تھے۔ چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف باسلام ہو گئے۔ 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر قبیلے قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لوگے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں، ہم یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اول پھول بکنے لگے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ ہجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ نازل فرمائی، اور اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا کہ اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علی الاعلان بیان فرمائیے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار مکہ طرح طرح کی تکلیفوں اور ایذا رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاہن، ساحر، شاعر، مجنون ہونے کا ہر کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مبارک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے اور قرآن کو نازل فرمانے والے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بیٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا واعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ معاذ اللہ۔ جو کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور ایذا رسانی میں بہت زیادہ سرگرم تھے، ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں: ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یاغوث، حارث بن قیس بن عدی، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو قیس، عاص بن وائل، نضر بن حارث، مما بن حجاج، زبیر بن ابی امیہ، صائب بن سیفی، عدی بن حمرہ، اسود بن عبد الاسد،
آس بن سعید بن آس، آس بن ہاشم، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی آس، یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، اور دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں مصروف کار رہتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر اللہ کی قسم توحید کے ان متوالوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان جانثاران اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر جبر و اکراہ اور ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک مسلمان کے پائے استقامت میں بھی ذرہ برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور حضرت حمزہ و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ اور اس پر عمل کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ 3 سال تک شعب ابی طالب میں رہے، جہاں بہت مشکل حالات میں ان جانثاران اسلام نے زندگی گزاری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر میں تشریف لائے، اور چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جانگداز اور روح فرسا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جانثاری کے ساتھ آپ کی نصرت و دستگیری کی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح آلام و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بھلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح بھول سکتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کی وفات کے چند دنوں کے بعد حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، وہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص، مشیر اور غمخوار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری اور دلداری کرتی رہتی تھیں۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار اور غمگسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد پیغمبر آخر الزماں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا، جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکے میں دین حق کی دعوت دینے کے باوجود بیجا مخالفت اور قریش کی ستم ظریفیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی راہ میں بدستور حائل تھیں۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب طائف پر پڑی، اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا۔ وہاں کے سرداروں اور لوگوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا، اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازیبا سلوک کیا، اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو سے بھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کے بعد ایک تکلیف سہتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، اور وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو کسی اور کو نہیں ملا۔